میازم لیکچر 41 پہ آتے ہیں۔ ایسی خواتین میں یقیناً سورا کے ساتھ سائیکوسس یا سفلس کا جوڑ ہوتا ہے۔ خالی سورا میں کسی قسم کا اخراج بھی ہو سکتا ہے، لیکن خونی اخراج ہوگا تو وہ سوڈا سورا میں ہوگا، سوڈو سورا میں ہوگا۔ اور سورا کا سمپل اخراج عام طور پر طویل نہیں ہوتا، مقدار میں کم ہوتا ہے، تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے اور عام طور پر بدبودار ہوتا ہے۔ سورا کے پردرد ایز پینفل مینسز عام طور پر ان بچیوں میں آتے ہیں جو ابھی سن بلوغت کو پہنچتی ہیں یا پھر خواتین کے سن یاس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سائیکوسس کی پینفل مینسز سمجھنی ہو تو آپ کچھ دوائیاں کروکس، میگنیشیا کار، کالوسینتھیسز، کالوفائلم، لیکینینیم میں آپ دیکھیں، فاسفورس اور سیپیا میں آپ دیکھیں تو ان ریمیڈیز کے جو پینفل مینسز ہوتے ہیں وہ سائیکوٹک ہوتے ہیں، اور آپ کو سائیکوٹک دردوں کی جو دوران ایز پیدا ہوتی ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح اگر آپ نے جوڑوں کے دردوں کو، جن کا تعلق سائیکوسس میازم سے ہوتا ہے، اگر آپ ان کو سمجھنا چاہیں تو آپ روسٹاکس، برائیونیا، پلسٹیلا، ایکٹیا ریسیموسا، ڈلکامارا، فائٹولاکا، کیمومیلا طرز کی دواؤں کو سمجھ لیں تو سائیکوسس کی جوڑوں کی دردوں کی سمجھ آ جائے گی۔ سلفر دراصل سورا میازم کا ایک وسیع تر نقشہ ہے۔ سلفر اتنی گہری دوائی ہے کہ یہ نہ صرف سورا بلکہ سوڈو سورک مزاج کا احاطہ کرتی ہے۔ سائیکوسس میں جو پینفل مینسز ہوتے ہیں وہ تشنج والے، بہت تیز کلنج والی دردیں اور بار بار دوروں کی شکل میں آتی ہیں۔ اور عام طور پر اخراج کے ساتھ اس کی دردوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا جو ایز ہے بدبودار، لوتھڑے دار، داغے دار ہوتا ہے، اور اس کے جو کلاٹس ہوتے ہیں عام طور پر سیاہی مائل بلکہ مکمل سیاہ بھی ہوتے ہیں، جبکہ ٹیوبر میازم میں خون کی رنگت بالکل سرخ اور چمکدار ہوتی ہے، فریش ریڈ یا ہلکے رنگ کی ہوتی ہے اور پانی کی طرح کا پتلا خون ہوتا ہے۔ سائیکوسس کا اخراج عام طور پر سادہ نہیں ہوتا بلکہ خراشدار ہوتا ہے۔ دوران ایز ٹیوبر میازم والے لوگوں میں ایزا کی طرز کی علامات آتی ہیں، جیسے متلی اور قے ہونا اور اسال لگ جانا، ٹھنڈے پسینے آنا، یہ سب ایزا کی طرز کی علامات ہیں جو کہ ٹیوبر میازم والے لوگوں کو ڈیورنگ مینسز آتی ہیں۔ بے ہوشی کے دورے پڑنا، تاہم سورا میازم میں لوتھڑے بہت کم دکھائی دیتے ہیں اور شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی مقدار عام طور پر زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بو جیسے تازہ خون کی طرح بو ہوتی ہے۔ جہاں تک لیکوریا کا تعلق ہے، ٹیوبر میازم میں یہ جیسے پیپ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر پانی کی طرح پتلا بلغمی بھی ہوتا ہے اور عام طور پر کمزور کر دینے والا ہوتا ہے، اور ایز سے پہلے یا بعد میں بڑھ جاتا ہے۔ سورا میں جو لیکوریا پایا جاتا ہے وہ مقدار میں کم اور کمزور کر دینے والا ہوتا ہے، لیکن رنگت کے بارے میں کچھ خاص کہا نہیں جا سکتا، اس میں
کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گاڑھا پیلا زردی مائل یا سبز نہیں ہوتا۔ یہ گاڑھا پیلا زردی مائل یا سبز ہے، یہ ٹیوبر میازم کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ جبکہ سائیکوسس میازم میں جو لیکوریا ہوتا ہے وہ پتلا، جیسے گندا پانی ہو، سبزی مائل، پیلا، کبھی مقدار میں کم، کبھی تیزابی مادے والا، جسم کو چھیل دینے والا، جلن والا، خارش والا ہوتا ہے، جہاں لگتا ہے خارش کرتا ہے، اور مچھلی کی طرح کی بو سائیکوٹک میال کی خاص الخاص بو ہے۔ عام طور پر ٹیوبر میازم کا لیکوریا بلغمی ٹائپ ہوتا ہے، انڈے کی سفیدی کی طرح، جبکہ سائیکوسس میں یہ گلی سڑی مچھلی کی بو ہوتی ہے۔ سائیکوسس میازم کا لیکوریا جہاں لگتا ہے جسم کو چھیل دیتا ہے یا دانے بنا دیتا ہے یا خارش کرتا ہے۔ سائیکوٹک لیکوریا میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مریض کی ذہنی، آپ دیکھیں گے سائیکوٹک لیکوریا میں کہ مریض کی ذہنی علامات بھی آپ کو ملیں گی۔ سورک مریضوں میں لیکوریا کے ساتھ سر درد، دل کی کوئی تکلیف، کھانسی بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن یہ ساری علامات جب ٹیوبر مریض میں چلی جاتی ہیں تو شدت آ جاتی ہے۔ یوں سمجھے سورا میں شدت کم ہوتی ہے اور ٹیوبر میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، جلد پر جس قسم کے بھی غبار ہوتے ہیں وہ میازم کے سیکنڈری یا اس سے متعلقہ ایکشن کے سبب ہے۔ جلد کیا ہے؟ جلد دراصل ہماری اندرونی کیفیات کا آئینہ ہے۔ اسے دیکھ کر ہمیں اندرونی نظام، اندرونی مشینری کے کام کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لیکچر 41 ختم کرتے ہیں اور لیکچر 42 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔